بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت میں سزاؤں کا کیا رول ہوتا ہے، بچوں کو ہم پنشمنٹس کیوں دیتے ہیں اور کیا ان پنشمنٹس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ کچھ سزائیں پازیٹیو ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹیو ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پیرنٹس جو چوز کرتے ہیں وہ نیگیٹو پنشمنٹس کو چوز کرتے ہیں، جس میں بچے کی تذلیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اس کے دوررس نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے بدلے اگر ہم ریپلیس کر دیں، کچھ پازیٹیو پنشمنٹس دے دیں، کچھ مثبت سزائیں دے دیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اس سے اس کا کردار بھی خراب نہیں ہوتا، اس سے اس کی عادتیں خراب نہیں ہوتی اور اس کی شخصیت پر اس کے برے اثرات نہیں پڑتے۔ تو اس کو آج میں ڈیفائن کروں گی تھوڑا سا کہ کون سی سزائیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے اور کون سی سزائیں بچوں کو دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اب جو میرے پاس کیسز آتے ہیں اور جو پیرنٹس مجھ سے شیئر کرتے ہیں، میں ان کو کچھ جو میری نالج میں آتی ہیں زیادہ تر سزائیں، اس میں بچے کا سم ٹائمز کھانا پینا بند کر دینا، یا ان کی پسندیدہ کوئی چیز ان سے لے لینا، یا پھر ان کا باہر کھیلنے جانا بند کر دینا، یا پھر ان کے ایکسٹریم لیول پہ ان کو مارنا پیٹنا، ان کو اندھیرے کمرے میں بند کر دینا۔ اس میں سے جو یہ اور بھی اس کی لسٹ بہت بڑی ہے، میں تو چند آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو دو سزائیں ہیں اس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پر بچے کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو بچے کا کسی کمرے میں یا کسی اندھیری جگہ پہ بند کر دینا، اس کے بہت برے اثرات نفسیاتی طور پر بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بھی بن جاتا ہے اور سم ٹائم زندگی بھر اس کے اندر سے یہ انجانا خوف نہیں نکلتا۔ ہو سکتا ہے اس کے اظہار کا طریقہ بدل جائے جب وہ ایڈلٹ ایج میں آئے، پریکٹیکل اپنی لائف سٹارٹ کرے، بچوں والے بھی ہو جاتے ہیں، تو بھی ایک انجانا خوف ان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت بیٹھتا ہے جب بچپن میں ان کو کسی اندھیرے کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ تو خدارا یہ سزا ہرگز بچے کو مت دیں کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، نہ سمجھی میں کی ہے، اور آپ نے اس کو لے جا کے کسی کمرے میں بند کر دیا۔ دوسری سزا جس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور وہ ہے بچے کو مارنا، جس کو کہ سائیکولوجیکل لینگویج میں چائلڈ ابیوز کہتے ہیں۔ چائلڈ ابیوز دو تین طرح کے ہوتے ہیں، مینٹل ہوتا ہے، سیکشول ابیوز ہوتا ہے، فزیکل ابیوز ہوتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں آپ سے فزیکل ابیوز کی، جس کو کہ مارنا پیٹنا کہتے ہیں۔ اس کے کیا اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ون بائی ون۔ سب سے پہلے تو اگر بچہ کو غلطی کرتا ہے تو پیرنٹس اس کو مار کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مار سے بچے کی اصلاح ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ جس وقت اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے مار رہے ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے وہ مجھے مار رہے ہیں اور میں پٹ رہا ہوں۔ دوسرا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بہت خراب، وہ یہ کہ بچہ دوسرے بچوں کو بلی کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے وہ گلی میں باہر کھیلتا ہو، چاہے کزنس کے ساتھ کھیلتا ہو، وہ ان بچوں کے اوپر طنزیہ جملے کستا ہے یا ان کو مارتا ہے یا ان کو ٹیز کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور اس میں اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ بچہ کرتا ہے جو گھر میں پٹتا ہے اپنے پیرنٹس سے۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ کے اندر اینگر ایک ایسا ڈیولپ ہوتا ہے جو سم ٹائمز نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی نارمل ٹون میں بھی سوال کریں گے، ایک عام سا سوال بھی کریں گے، تو وہ اس کا چیخ کر جواب دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بہت خراب نتیجہ نکلتا ہے۔ چوتھا، اگر میں اس کی بات کروں کہ جو بچہ پٹ رہا ہو گھر میں، وہ اس کا رویہ میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے
بلا وجہ لڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، لیکن وہ ان کو مارتا ہے، یعنی مارنا اس کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو وہ بچہ کرتا ہے جو گھر میں سزا کے طور پہ جس کے لیے مار استعمال کی جاتی ہے۔ ایکسٹریم لیول پہ جو بچے کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ گھر سے فرار حاصل کرتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزاریں، گھر کے اندر نہیں۔ اور اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ناسمجھی میں ہوتے ہیں، تو وہ سم ٹائمز چھپ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ یہ سارے آپ کے خیال میں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بچہ اس کی کچھ اصلاح ہو رہی ہے یا وہ کچھ اچھی چیز سیکھ رہا ہے؟ یہ ساری تو نیگیٹو چیزیں ہیں جو اس کے کردار کا اور اس کی شخصیت کا حصہ بن رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا مقصد ہے بچے کی اصلاح کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا یا اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے اور آپ کا راستہ یہ ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کا پھل بھی پھر آپ کوئی اچھا نہیں کاٹیں گے۔ تو اب اس کے علاوہ جب بچے کو سزا دی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پنشمنٹ ملی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، میں نے غلطی کر دی ہے اس لیے مجھے پنشمنٹ ملی ہے۔ نو، ایسی کوئی بات بچے کے ذہن میں نہیں آتی۔ اس لمحے میں اگر بچہ سوچتا ہے تو محض یہ کہ میں اس لمحے میں جو مجھے سزا ملی ہوئی ہے سزا سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں، اس کا حل کیا ہے۔ تو جو مسٹیک یا جو غلطی اس نے کی ہے وہ تو اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، اس کے ذہن میں تو صرف سزا ہے کہ میں اس سزا سے کیسے نکلوں۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ آپ کے سے معافی بھی مانگے گا، وہ آپ کے سارے کام بھی کرے گا، آپ کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری پولائٹ ہو جائے گا، نرمی سے بات کرے گا، سب کچھ کر لے گا تاکہ وہ اس سزا سے باہر آ جائے۔ وہ آپ خود سوچیں کہ یہ اصلاح کا راستہ کیا صحیح ہے؟ اس طرح سے بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے؟ کچھ پازیٹیو پنشمنٹس ہوتی ہیں، اگر وہ بچے کو دی جائیں تو اس سے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، somehow ان کی اصلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ بچے کو گراؤنڈڈ کر دینا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک جگہ بٹھا دینا۔ اگر چھوٹا ہے تو اس حساب سے اس کے ٹائم کو فلکچویٹ کر لیں آپ، اگر چھوٹا ہے تو کم، بڑا ہے تو تھوڑے زیادہ ٹائم کے لیے کہ تم یہیں بیٹھو گے، تم یہاں سے اٹھو گے نہیں۔ دوسرا، اس سے آپ اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، بس اس کو آئسولیٹ کرنا ہے، کسی ایک جگہ پہ بند نہیں کرنا۔ دوسرا، اس کو کوئی کلیننگ ٹاسک دے دینا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج جو ہے وہ گھر کی صفائی کرو گے یا کمرے کی صفائی کرو گے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھوٹا ٹاسک دیں، اپنی کلوزٹ کی صفائی کر لو۔ تو اس طرح کی بھی، اور اس کے علاوہ اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں لائک 12-13 سال کے ہیں تو آپ اس کو، بیٹی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ جی برتن تم یہ تھوڑے سے ہیں یہ دھو لو، اور اگر لڑکا ہے تو آپ اس کو گاڑی دھونے کا ٹاسک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپ ٹائم بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اگر بچہ چھوٹا ہے 6-7 سال کا، 8 سال کا، تو اس کا جو نیپ ٹائم ہے، یعنی کہ اگر وہ 9 بجے سونے جاتا ہے تو آپ اس کو 8 بجے کہہ دیں کہ تم اب سونے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری پنشمنٹ یہی ہے۔ تو بچے یوزولی ذرا سا ریزسٹ کرتے ہیں سونے میں، تو یہ تمہاری سزا ہے کہ تم آج 1 گھنٹہ پہلے سونے جاؤ گے۔ یا اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے 10-12 سال کا تو ان کا اسٹڈی ٹائم بھی بڑھا کے ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کا سب سے جو ہیلدی طریقہ ہے وہ یہ کہ ان کو نیچرل کنسیکوینسز پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ بچے نے کوئی غلطی کی اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے آپ نے غلطی کی ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود فیس کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ سب سے ہیلدی طریقہ ہے، اس میں سزا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ بچہ خود اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی خود احتسابی کی طرف آتا ہے اور خود ہی اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ سب سے ہیلدی طریقہ ہے، اس میں آپ کا رول کم ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر بچے کے نمبر خراب آئے ہیں، رزلٹ خراب آیا ہے، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو فیس کر لو، میں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالوں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں میرا بیٹا پاس ہو گیا۔ جب آپ کی طرف سے یہ رسپانس آئے گا اور وہ لوگوں کو فیس کرے گا، ان کی نیگیٹیوٹی کمنٹس کو اور ان کے رسپانس کو فیس کرے گا، تو اس کو احساس ہوگا کہ ہاں میں نے نہیں پڑھا تھا اس لیے میرے نمبر خراب آئے ہیں۔ تو وہ جو چیزیں وہ فیس کرے گا وہ خود بھی اس کو اچھی نہیں لگیں گی اور وہ اپنی اصلاح خود کرنا شروع کرے گا۔ یہ سب سے ہیلدی طریقہ ہے۔ اس پر اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو بچے ایک بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔